رسول پیکر وفا و حیا جامع قرآن سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان المعروف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اسلام دی ورق دے اسلام دے پیج دے اسلام دی ہسٹری دے اندر ایک بہت عظیم الشان شخصیت ہے. اس کو دو حیثیت حاصل ہے. اس شخصیت کو دو حیثیت حاصل ہے. آپ اہل بیت ہونے کا شرط بھی ہے اور صحابی ہونے کا شرط بھی ہے. صحابی بھی اتنا اعلیٰ معیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کی صفت حیا کو ویچتے ہوئے اور صفت وفا کو ویچتے ہوئے پاک پیغمبر نے اپنی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نے نکاح دے چھوڑی اور یہ شان جڑی ہے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول پیغمبر العزم شخصیت آئین 1,24,000 کا پیش ان تمام اولو العزم پیغمبر تے رسول جو کوئی رسول دا داماد ایسا نہیں جس کو نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی. یعنی تاریخ انسانیت انہیں آپ کو نا تاریخ انسانیت انسانیت کی تاریخ جناب آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی اور قیامت تک انسانیت کی تاریخ ہے. درمیان وقفے آتے رہے, درمیان اللہ تعالیٰ کی طرفوں جڑے عذاب مختلف قومت آتے رہے, قوم مٹ گئی دوبارہ نئے سر تو آباد ہوئی. یہ سارے دورانی ہے, لیکن اس سارے دورانی کے اندر تاریخ انسانیت کے اندر ایک کوئی شخص ہے جس کو کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں نکاح دے دیتی. اس شخصیت کا نام جناب سیدنا عثمان غنی. اس واسطے انہوں نے کیا کہا گیا ہے ذوالنورین. ذوالنورین ذو والا نور بد نورین دو نوروں والا دو نوروں والا یعنی جہدے گھر نبی دی بیٹی بنی ہے اس کو لقب مل بنے نور والا. جہے نبی دی بیٹی ہوئے اس کو نور آخر تے وقت کوئی حد نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کوئی نہیں. جس نبی دی بیٹی نکاح بنے تے اگلا بندہ نور والا بن بنے کوئی سمجھ نہیں آئی پر تو دی گل کر گئی. جس نبی دی بیٹی نکاح چاہے تے بندہ نور والا بن بنے تے بھائی جس نبی دی بیٹی ہوئے اس کو نور والا منع کہڑا ہر جے عقیدے کی گل سمجھ آئی. پہلا میرے کو سمجھ آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانسار صحابی کی اسی مہینے کے اندر شہادت دو مختلف اقوال ہیں. ایک قول ہے کہ آپ کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ہوئی جو گزر گئی. دوسرا جڑا مشہور قول ہے وہ ہے کہ آپ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی جو بعد ہے. ان تاریخی واقعات کے اندر بعض وقت تاریخ کا فرق آ جائے. اصا 12 نہیں منا سکتے, اصا 18 نہیں منا سکتے. مناو کا مقصد ہے کہ اصا انہوں کی یاد رکھنی, انہوں کی یاد کرنی. 12 یاد کرو تاوی ثواب ہے, 18 یاد کرو تاوی ثواب ہے. تمہیں دساؤ کا مقصد ہے کہ اصا ان شخصیتوں کے ذکر اذکار دے ایسے گرویدہ لوگ ہیں, ایسے محبت کرنے والے لوگ ہیں جن اصل محبت کے پیار کا جن ہستیاں کا نام چاہتے ہیں نا, ان میرے خیال ہے اور کوئی نظریہ والا بندہ نہیں. الحمدللہ یہ حقیقت ہے, یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں. قرآن حکیم کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں تلاوت کی جس کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا. سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق بے شک اللہ راضی ہو گئے. پناہ مہلت
انہاں مومناں تو اللہ راضی ہو گیا ہے، ہونا نہیں ہو گیا، اللہ نے اپنی رضا انہوں دے دی ہے۔ وہ کہڑے خوش نصیب مومن جنہاں نے تواڈے حق تے ہے محبوب درخت کے تھلے بہ کے بیعت کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، شجرہ کا درخت، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تواڈے جان سارا درخت تلے بہ کے تواڈے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے، وہ سارے ایسے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ عطا کر چھوڑا۔ یہ خاص موقع پہ آئے نازل ہوئی، اور موقع کہڑا ہے؟ حدیبیہ کا مقام ہے، جدوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ کے نال مکہ مدینہ پاک کے چوں بنیت عمرہ بنیت عمرہ آپ احرام بن کے آئے بھائی اصل مکہ جوان کی عمرہ کرے سو اجا مکہ فتح کو نہیں ہوا، عمرہ کر کے بعد واپس آنا ہتھیار بھی چونکہ نال اجے تک اسلام دا علل اعلان بول والا کو نہیں ہوا کہ اسلام نے مکہ بدی فتح کر چھوڑا دے، مدینہ سے پہلے زیر تسلط آئی کہ باقی علاقے فتح ہو گئے کو نہیں، اس وقت ہتھیار نیام چھپا کیا چل پے، اس لیے حدیبیہ کے مقام پہ کافر نے کہا جی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا مسلمانوں کو کعبے وڑن دے، ایسا مسلمانوں کو کعبے کہہ صورت ہی نہ وڑن دے، اتنے پڑاؤ ڈال دیتا، سمجھتے بیٹھے ہو؟ اگر نیت سو اپنا سمجھ کی نیت ہے تو تھوڑی دیر واسطے اس نیت میں چھوڑ دو 10-15 منٹ میں تمہیں اپنی گفتگو سمجھا دوں، اسی لیے کافر کا یہ عزم اے ارادہ ایلچیاں نے پہنچا دیتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے نال گفتگو واسطے اپنے تمام صحابہ چوں بالخصوص حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا۔ عثمان غنی کو آپ نے بلایا، عثمان آئے، فرمایا جا عثمان ون کعبے کے اندر، اور کعبے کے اندر ون کے کافر نو آپ ایسا لڑن کون آیا ہے، اساں عمرہ کرن، لڑائی کوئی نہیں کرنی، عمرہ کر کے سب واپس چلے گئے، لہذا تو سب عمرہ کرن طواف کرن کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پاؤ، اس عمرہ کر کے بغیر لڑائی کی سب واپس چلا رہے، ایک گل یہ پیغام دیو دوجا ون کے جڑے مسلمان ماڑے ماڑے کمزور غریب مسلمان مکہ چ بیٹھے نا انہوں نے ون کے خوشخبری دیو ہم غریب مسلمان والے سر پہ فتح کا جھنڈا گاڑ دے یہ دوری خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی یہ فتح مکہ اگلے سال ہویا ہے، اگلے سال کہ اللہ نے محبوب فرمانے میں دو گلا دو سنے دے کے بھیجے، دو باتیں جا کے بتا دو ان کو، ایک یہ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں واپس چلے جائیں گے، دوسرا یہ جو مسلمان ادھر بیٹھے ہیں غریب ہیں آ نہیں سکتے ہجرت کر کے مکہ مدینہ میں، ان کو بتا دو کہ آن قریب انشاءاللہ فتح کا پروانہ آنے والا ہے، انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی اس لیے پہنچے نا کافر کو انہوں نے کہ کوئی صورت ہی کوئی نہیں، اس سال ساری ضد ہے، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگر عمرہ کرے تو خون ریزی ہو سی، اور اس واسطے مسلمان آئے کوئی نہ، یعنی مسلمان حرم میں اندر خون ریزی چاہتے نا، اس واسطے مجبوراً حدیبیہ کا جی صلح نامہ معاہدہ لکھا گیا، اتنے دو گلاں تھی، حضرت عثمان جس لیے مکہ پاک پہنچے سامنے کعبہ ہے، ہوں ذرا منظر کشی ہوتی پی، سامنے کعبہ ہے، آئے بھی ارامن کین سامنے کعبہ ہے، تے جے کعبے تے پہلی نظر پوے تے بندوں تے سارے سکھ سنیڑے بھول ویندے، سارے کم بھول ویندے، میں پہلے کعبہ دا طواف کروں، غلط گل تا نہیں نا، سب تو پہلے عثمان دا عثمان دا جذبہ جڑا اتنا نیکوکار با حیا اور با وفا شخص آئی جڑے اسلام واسطے اتنی قربانیاں دیتیاں کہ 1000 دینار تے 1000 اونٹ بسال سامان مسلمان مجاہدہ واسطے دے دیتے، اتنی اعلیٰ شخصیت کے سامنے کعبہ ہے، تے بعد آفر بھی کرائی کافر انہاں کہ عثمان تو آگے تو چاہنے تے طواف کر گن، تو چاہنے تے طواف کر گن، تے تینوں کی اجازت ہوئی۔ ہوں پچھلے مسلمان جڑے بیٹھے انہوں نے آ کے کتنا خوش قسمت ہے عثمان، اساں اتنے بیٹھے ترستے عمرہ کرنے واسطے تے کعبے دے طواف کرنے واسطے تے کیڑا خوش قسمت ہے عثمان، دیکھو یار کعبے دے طواف کریدا پیا، بیٹھے مسلمان پیچھے حدیبیہ دے مقام تے اتھے انہیں گلاں کریندے پے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر فرمایا فعلم ما فی قلوبہم،
اللہ نو پتہ ہے کہ انہوں نے دل وچ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے انہاں مسلمانوں دے دل وچ جذبہ ہے کہ یار کتنا خوش نصیب ہے عثمان جڑا ون کے عمرہ کرے دا پہ اساں اتنے بیٹھے ہیں. جس نے یہ گل کی نا مسلمانوں نے تے جنی کسر کسر ہوندی آپت ہولی ہولی گلا کی کہ حضور تک گل پہنچ گئی. آپ نے فرمایا خبردار میرا عثمان میرے بغیر طواف کوئی نہ کرے، میرے بغیر عثمان طواف کوئی نہ کرے سی. یہی گل ہوئی کہ عثمان کو جسے لیا پر کروائی نہ کہا نے مشرکین مکہ نے کہ تساں منو عمرہ کر گئے تے طواف کر گئے تانوں اجازت ہے باقی کسی کو اجازت نہیں. آپ نے فرمایا کوئی جھلیو تساں کیڑی عبادت چاہیے تے جڑی حضور دی محبت تو علاوہ عبادت نہیں وہ کیڑی عبادت سامنے. اچھا طواف کر بھی سکتے ہیں، کعبہ بھی نظر آ گیا، اجازت بھی آئی، رکاوٹ بھی کوئی نہ آئی، اجازت بھی مل گئی، کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں بنتا پیا. عثمان کیا تھا؟ عثمان آتا کہ اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں جس عمرے سے نبی پاک نال کوئی عمرہ کہنے واسطے کریں گے. بولو نا بھائی، نیت ثواب دی ہوتی تھی کہنے واسطے کریں گے، اللہ واسطے نا بندے واسطے، بندے کی عبادت ہے طواف کرنا نہیں نا. کسی بندے کسی مزار کا طواف کرنا حرام ہے. اللہ کے گھر کا طواف ایک قرآن نے نسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور یہ اللہ کی ایک عبادت ہے خاص ہے جی مکے چوج کے پوری تھی، باقی کائنات کی تھائی پوری نہیں تھی. مکے کے اندر پھیرے سب پھیرے رہے طواف کرنے، لیکن عثمان نے عشق کو پوچھو، عثمان کی محبت کے عقیدے کو پوچھو، عثمان نے کہا کہ تو طواف کر، عثمان آ کہ نبی پاک نال کوئی نہیں، میں طواف کوئی نہ کر. گل انہوں تو مک گئی. ہوں دوجا پیغام ہی یہ بنائی، دوجا پیغام آپ گئے چوکڑیاں بیٹھے جڑے مسلمان کمزور کمزور جڑے نہ مان سکتے تھے شو دے ظلم سامنے پہ انہوں نے حضرت عثمان آقا مبارک بولے اللہ کے نبی میرے سنیا دیتا تے پیغام دیتا مسلمانوں آخر تھوڑا سا ہو گزارا کرو، فتح انشاءاللہ قریب ہے، فتح انشاءاللہ قریب ہے. اس لیے یہ گل کی نہ تھے کافروں کو پتہ لگ گیا بھائی یہ اگلی گل ہی کرے تھے میں یہ ہوں تو مجھ کوئی نہ کٹی سی تھوڑے عرصے بعد ساری کا مجھ کٹی بھی نہیں ہے. اس لیے یہ گل سنی نا کہ انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہ عثمان یہ گلا کوئی نہ اصل تو معاہدہ کیا بال بن ہوتی ہے تو یہ گلا کرے تھے انہوں نے عثمان روک لیا. تو تھوڑی دیر ہوئی پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افواہ پہنچا دیتی گئی. انہوں نے غور کرا افواہ پہنچا دیتی گئی میں عثمان کو شہید کر دیا. عثمان کو کیا کر دیتا گیا کیونکہ وقت تھوڑا لگ گیا زیادہ. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نمبر 1 ایک گل عقیدے کی گل اپنے صحابہ کے جذبے کو چیک کرنے واسطے حضور نے ساروں درخت تلے کٹا دیا. بھائی یہ آج کے دنیا کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں فلانے کا نظریہ نہیں ہے فلانے کا نظریہ نہیں ہے. فرمایا دیکھو میرے صحابہ کا نظریہ. آپ نے فرمایا درخت تلے جس نے کٹے ہوئے ہو قرآن نے تحت شجرہ کا ذکر بھائی درخت کے تلے بیٹھے سامرا درخت آئی سامرا کا نام آئی درخت تھا وہ بڑا ایک کانٹے دار درخت آئی بڑا نا حدیبیہ کے مقام پہ اس درخت کے تلے کٹھے ہو گئے صاحب. آپ نے اپنا بایاں ہاتھ تلے رکھا، بایاں ہاتھ تلے رکھ کے آپ نے صحابہ کو بیعت کی تھی. کیڑی گل ہوئی بھائی ہاں بھائی عثمان کا بدلہ جنسوں کی نہیں مال رہی، عثمان کا بدلہ جنسوں کی نہیں مال رہی. اس گل کی بیعت ہے. اتنے ہوں اج دے کچھ روشن خیال حضرات نے آخا جی وہ دیکھو اللہ دے نبی کو پتہ ہوگا تے مکے چ عثمان زندہ بیٹھا تے اڈے حدیبیہ تے چند میل دے فاصلے تے نبی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اگر پتہ ہوگا تو نبی بیعت کنیا. گل ذرا پہلے سوال سمجھائے میں چونکہ جواب دے ہونا اس واسطے پہلے سوال سمجھنا پہ کہ اسے گل پہ روشن خیال ذہنیت کے لوگوں نے آخا کہ دیکھو نبی حدیبیہ میں بیٹھا ہے عثمان مکے چ ہے زندہ افواہ پھیل رہی ہے کہ عثمان شہید ہے اتنے نبی بیعت گندا پہ نبی کو پتہ ہو گیا زندہ ہے تو نبی بیعت کیوں گنیا. میں آ کے گل سنا قرآن کے حدیث کی گل باہر کی کوئی گل نہیں گل سنائے بھائی نبی نے ہاتھ رکھا بیعت تلے صحابہ نے رکھے اتنے نبی پاک نے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے عثمان کی طرف میں بیعت کرنا پیا کہ عثمان کا بدلہ کر کے میں سوال کرنا بھائی بیعت زندگی ہوتی ہے کہ مردہ کی ذرا تسا گل کرے سو کہ مردے نو بندہ ون کے تو دی قبر چ آخیا جی میرے بیعت کرو یا پیری مریدی جی آج کل چلتی پئی ہے بھائی این کوئی قبر والے کا مرید بھی تھیندا ہے یا قبر والے کو کوئی بیعت کریندا ہے. بیعت کس کو کرنا ہوتا ہے کوئی تو سمجھ نہیں آئی. میں جی گل تو سمجھانا چاہنا بیعت کی ہوتی ہے زندہ
کہ حضور فرماتے ہیں میں عثمان کی طرف بیٹھ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نو ایک چانن ہائی کہ عثمان جا بولو نا عثمان. یہ صرف یہ گل کیوں کی تھی؟ اس واسطے کہ اپنے صحابہ نال جذبہ جہاد چیک کری دے پے. حضور فرمایا آئے تو عمرہ کرنا کہ ہوں چونکہ حالات بدل گئے. دیکھا میں صحابہ نے دیکھا کہ صحابہ جہاد واسطے بھی ہم وقت تیار ہیں کہ نہیں. جس نے بیعت کی تھی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسا عثمان دا بدلہ گھنے بغیر بالکل کو نہ ویسو عثمان دا بدلہ گھن کے واپس اپنے گھر چلو. یہ اصل مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے سانو تو یہ گل نظر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ یار جڑا اڈے دیا بیٹھے صحیح سالم آئی زندہ آئی کہ اس کی بیعت بھی حضور کی دی. اس ایک گنا حضرت عثمان دا مقام ہے. مقام یہ ہے کہ دیکھو یار اتنا عشق کے ہستی نال ہوتا ہے, اتنی محبت کی ہستی نال ہوتی ہے کہ اس کو بغیر عمرہ ہی کوئی نہیں کرتے. کہ وقت وہ ہستی اپنے یار کو وفا دی مثال اعلی مثال کہ یار کول کوئی نہیں تو یار کی طرف آپ رسول اللہ بیعت کرے دیتا. یہ اصل محبت یہ گلا بھی چکڑ سانو یہ نظر آتا. باقی جن جو نظر آتا ہے وہ بیان کریں گے سانو یہ نظر آتا. فرمایا فعالما ما فی قلوبہم اللہ تو پتہ انہاں دے دلاں وچ کی آئی. انہاں دے دلاں وچ حسرت آئی صحابہ دے دلاں کہ عثمان تو عمرہ کر گئی سی طواف کر گئی سی اثر رہے فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے انہاں دے دلاں تے تسلی نازل فرمائی فاصابہم فتحا قریبا. اور اللہ نے انہاں صحابہ نو جڑے اتھوں تیاری کر کے آئے کہ عمرہ کرنے دے پہلے کہ ابو پابندی لگ گئی معاہدہ ہو گیا حدیبیہ دا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آن قریب انہوں نے بہت بڑی فتح کا بدلہ میں عطا کر دے. اور کائنات نے لکھا کہ اگلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروایا مسلمانوں کو کہ مسلمان اسلام پھر اس طرح پوری عرب کے اندر اللہ نے اور پھر اس طرح پوری دنیا کے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تک پہنچا دیتا اور نافذ کر دیتا. اور ایک وہ دور آئی کہ 24 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلایا ہونا ہے کہ اسلام دے جڑے والی ہونے والے کتا ہی مار ونجے تو عمر کو جواب دے اسی. آج گلی گلی جناب ٹھاٹو لگی پئی ہے. کوئی حیا کوئی نہیں, کوئی شرم کوئی نہیں, کوئی اسلامی حیثیت کوئی نہیں. صرف اسے ڈالتے یہ فلاں میں گال کیوں کٹی اس کی جان ختم. انسانی خون اتنا سستا ہو گیا. اور وقت میرا دوست ذرا غور کر میں اور تسا ایک عام امن کی فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں زندہ ہے امن کی فضا ہے کوئی تکلیف کوئی نہیں. ذرا غور کرو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں ذرا غزہ اور فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کو میرے چ رکھو کہ جڑے خوراک کھانے واسطے پیون واسطے ترس گئے اور انہوں نے ماواں باپ والدین رشتہ دار گھر انہوں نے سامنے برباد کر دیتے گئے. آج مسلمان رہی بھی کسر آج دے تازہ حملے کے اندر تمہیں پتہ لگا اسی کہ اسرائیل جڑا کہ ناجائز اولاد ہے امریکہ دی اور اس ریاست اس وقت یہ ریاست اسرائیل یہ اس طرح شیطانیت روپ دھار چکی ہے کہ بدمست ہاتھی اور گھوڑے کی طرح جس ملک پہ مرضی ہے جناب بمباری کرتے ہوئے جس ملک پہ مرضی حملہ کرتے ہوئے اس کو آشیرواد حاصل ہے یہودیاں عیسائیاں دی. اسا مذمت کرینے اس حملے دی جڑا ایران تو انہوں نے حملہ کیتا ہے. اسا واقعی یار فرقہ پرستی دے دور کے اندر بھی مسلمان واقعی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک کر بولو ذرا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک ہے. جتھے مسلمان کو تکلیف پہنچے سانو تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف ہونی بھی چاہیے. کیوں؟ کلندر لاہوری فرما گئے کہ چبھے جو کانٹا کابل میں اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے جو کانٹا کابل میں ہندوستان میں ہر پیر و جوان بے آرام ہو جائے. ہندوستان اگر کابل کوئی مسئلہ پڑے کہ ہندوستانی مسلمان ہی نہ کہ انہوں کی واری ہے سانو کوئی ٹینشن کوئی نہیں. آج جناب اگر ایران پہ حملہ ہو گیا ہے تو پاکستان کا نمبر بھی لگ سکتا ہے جو صورت حال ہے. اس واسطے مسلمانوں اتحاد کی ضرورت ہے اور ایک مشترکہ دشمن اور کافر تے مشترکہ لائے عمل کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں ایک جذبہ دے مسلمان حکمرانوں اللہ تعالیٰ ایک جذبہ دے کہ وہ کافر کے خلاف ہمیشہ ہکتے کھڑے ہو. اتحاد جڑا ہے اتحاد قرآن نے دسا ہے کہ تسا جتنے تک اتحاد چ رہ سو تسا کامیاب ہو. وکرے وکرے چیزوں تک ایک ایک کر کے مر سو
اور جی صورتحال ہے ساری اصا کہنے کو گن کے کھانے ہیں جس لیے منگ کے کھانے تو ظاہر ہے منگتے کی وہ قدر نہیں ہوتی جیڑی مالدار خوددار عزتدار بنتی ہوئی تو اصا انہوں کو پوچھنا پڑتا ہے جنہوں کو اصا گن کے کھانے ویسا کیا کرنا ہے لہذا یہ موجودہ صورتحال سے میں گفتگو کروں حضرت عثمان غنی نے جڑیاں دو صفتن ایک انہوں دی جامع قرآن کی صفت ہے اور ایک انہوں دی کامل الحیا کی صفت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جڑیاں انہوں دیا بطور خاص نشانیاں حیا کیا ہے حیا انسان کو برائی کو روکتا ہے اور حق کے راستے پہ چلانا اور یہ جڑا حیا ہے یہ حضرت عثمان غنی کے اندر اعلیٰ درجے کا موجود ہے حدیث پاک کے اندر وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلف ہو کے اپنے خاشانہ اقدر کے اندر لیٹے ہوئے آپ کی پنڈلی مبارک کو کپڑا اٹھا ہوا ہے آپ اپنے خاشانہ کے اندر لیٹے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق آمین آپ اپنی حالت سے برقرار آمین حضرت عمر فاروق دستک دے کے اندر آمین آپ اپنی حالت سے برقرار آمین تیسری دستک تے جناب سیدنا عثمان غنی تشریف گنا میں جس سے دروازے سے اجازت طلب کی تھی ویندی تے آپ نے دریافت فرمایا کون ہے فرمایا عثمان ہے تو آپ اپنی حالت کو فوراً سیدھا کر کے دینا کپڑا تلے فرما دیں باقی جڑے حضرات موجود ہیں انہوں نے سوال کیتا یا رسول اللہ یہ دو یار بھی تو آئیں انہوں کا کوئی مقام گھٹ کا کوئی نہیں آپ اپنے بے تکلفانہ انداز اندر لیٹے ہیں اور آپ کا جڑا کپڑا مبارک ہے وہ پنڈلی تے جس طرح پہلے اسی طرح موجود ہے اتنے پنڈلی لگی ہے ایک جو ہے عثمان آئے سدھے ہو کے میں جو اہتمام کیا ہے آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اس بندے کو حیا کرا جس کو اللہ دے فرشتے بھی حیا اتنا کامل اور آج کے دور سے حیا ضروری ہے بقا واسطے حیا ضروری ہے ورنہ بے حیائی کا جو سمندر آ چکا ہے سوشل میڈیا کی جو بھرمار ہے اصا ساری نسل جوان نسل ماں بہن ساری بچیاں سارے جوان بچے وہ اس کی نظر ہو چکے ہیں ضرورت ہی سمر دیے کہ حیا باقی رکھا ہوئے حیا اپنا زیور بنایا ہوئے اگر بے حیائی عام کسی تب کتنا بول بچ سی بے حیائی کا سمندر جس طرح موجزن نے اسے دی بنیاد پہ تو دیکھو قتل و غارت شروع ہوئے اس سے بے حیائی کی بنیاد پہ کئی گھر اجڑتے پے سمجھنے پہ میری گل حالات حاضرت کی گل کریں پیا کچھ بزرگ شاید سمجھ نہ لگی ہوتی لیکن زیادہ تر لوگ سمجھنے والے بیٹھے اس سے بے حیائی کی بنیاد پہ گھر اجڑتے پے لہٰذا تربیت کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے اپنے بچوں اپنی بچیاں تربیت کی ضرورت ہے کہ بے حیائی کے رستے پہ کہ نہیں نہ چل پویں اور اس رستے پہ چل کے سارے خاندان سارے لوگوں کی عزت کی پامال تھی اور بے سکونی اور بے آرامی ہو اس واسطے اس چیز کا خیال رکھا یہ حیات ہی صرف سن اگر سکھنی ہے تو حضرت عثمان کو بن کے سکھوں جنہیں کے بارے مشہور ہے کہ اتنی کماری دوشیزہ دلہن جڑی اپنی فل بدل جوانی کے عالم جہاں وہ حیا کریں گی حضرت عثمان اس کو بھی زیادہ حیا فرمانا مثال دیتی گئی دوسرا آپ کا اعلیٰ وصف آپ نے امت کو قرآن پہ جمع کیا قرآن کی موجودہ صورت حال بھی سارے کو ہے اس سے حضرت عثمان غنی کے مرنے میں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور مبارک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال دور خلافت کے اندر قرآن پاک پہلی صورت میں موجود رہا ترتیب بھی کوئی نہ ہوئی اور جو مختلف اجناس سے جگہ پہ موجود ہے اسی طرح موجود ہے کیونکہ انہاں صحابہ کرام نے جڑے پہلے آئے انہوں نے اس واسطے جمع نہ فرمایا کہ نا بھائی یہ ایک نئی گیم ہے اور ایک نواں کام ہے جس واسطے سانو بہت بڑا ایک جہاد بھی کرنا پڑتی کیونکہ لوگ نئی گل منتے ہی کوئی نہیں ہر چیز کو بدعت کا فتوی لگ رہا ہے حضرت عثمان غنی نے تمام قرآن پاک کے مختلف اجزاء جمع کر کے ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی جس کے اندر اعلیٰ ترین اس دور کے قاری اور حافظ جنہوں نے دل قرآن محفوظ آئی اور اس قرآن کو ایک 2 دفعہ تین کے اندر یعنی 2 صفحے کے اندر اس کو پرو کے قرآن پاک کی شکل امت کے سامنے پیش کروا دی اور آج پوری امت اس کو مستفید ہو رہی ہے قرآن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے قرآن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے
کوئی نہیں آ سکتا ایک کو قوم میں نمی پر صغیر کے اندر آئی جنہیں انگریزوں تو اپنا نام کڑوایا انگریزوں کو آگے انسان جناب تو نام لو تا دنیا سانو اہل حدیث آسی ورنہ آسی انہیں آگے جی آخری ایک دوسرے قرآن کا ایسا ہی کوئی نہیں وہ انہیں انکار کیتے باقی کئی انکار نہیں کیتا بے قرآن وہ قرآن نہیں جڑا اساں سارے من نے کہ وہی قرآن ہی جڑا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی تے اترا ہے وہی قرآن کیونکہ دی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک اساں ہی ذکر نو اساں ہی اس قرآن نو نازل کیتا کہ اساں ہی اس قرآن پاک کی حفاظت قیامت تک کرے سو بندہ تے حفاظت نہیں ہو سکتی اللہ حافظ ہوگے نا اللہ اللہ خیر حافظ اللہ خیر حافظ درود السلام علیکم اللہ پاک جو حفاظت فرمائے وہ بہتر فرمائے وہ قرآن پاک کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف کیا 15 منٹ تک تمہاری جماعت اللہ کرے 15 منٹ کی جماعت کھڑی ہو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کا روشن چہرہ جس کو دیکھ کے اساں وفا سیکھ سکتے وفا کس طرح کی کہ جدہ کلمہ پڑھا نا اس تو بعد کلمہ پڑھا اس تو بعد نہ لکھی دولت نہ لکھی اولاد نہ لکھی جائیداد سارا کچھ اسلام پہ قربان کیا غزوہ تبوک جیسے دوسرا دے موقع تے حضور نے اعلان فرمایا بھائی آؤ اپنا اپنا مال پیش کرو یہ جگہ کھڑا ہویا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیتا ہے اس آقا جی 1000 دینار تے 1000 اٹھ تے 700 گھوڑے یہ میں اسلام دی راہ تے قربان کروں اس دور 1000 اٹھ ساز و سامان دے نال کجاویاں دے نال سواراں دے نال یہ اجڑے دا مقام ہے اس وقت اس کو غنی آکھا گیا ہے یہ اجڑے دا مقام ہے جدا سا ذکر کرنے پیا اور دوجا اس جڑے جدوں بھی حضور دے نال وفاداری دا موقع آیا تے پیش رہا پیچھا نہیں کی کرا اس واسطے وفا دا پیکر حیا دا پیکر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس دا ذکر فرمانے پہ جنہاں دے نکاح دے اندر حرم دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو حضور دیا بیٹیاں انہوں نے نکاح چاہیاں کٹھیاں دوویں بہناں کدی بھی کسی دے نکاح نہیں آ سکدیاں ایک بہن کا انتقال ہوئے تو وہ دوجی بہن اس بندے دے نکاح جا سکتی یہ مسئلہ بھی نال واضح ہو گیا اور یہ بھی گل واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ بھی میں روایت پڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ اے کاش اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہونی نا تو میں حضرت عثمان کے نکاح کے بعد دیگر دینا اتنی عثمان میرا حضور دی محبت آئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ نے تقریباً 12 سال آپ نے خلافت فرمائی اور آپ کی خلافت کے دوران بڑے بڑے علاقے قبرص دکلا فتح کیا افریقہ فتح کیتا اس کے علاوہ بے شمار فتوحات آپ نے کیتیاں اور جس لیے آپ کی شہادت کا موقع آیا کہ اس امت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا وہ دن ہے جہاں امت نو دو فرقہ چ بٹ گیا اس کو پہلے اتنا ظالم فتنہ کون ہی آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانہ ہی شہید کیتا یعنی جڑے کلمہ پڑھنے والے لوگ انہیں ہی شہید کیتا جنہوں نے مصری باغی آکھا ویندا ہے انہوں نے محاصرہ کیتا 40 دن تک آپ کے قلعے کا کسرے عمارت کا محاصرہ کیتا گیا اور 40 دنوں تو بعد اندر داخل ہو کے زوری زبردستی آپ کو قرآن پڑھنے کی جگہ تے شہید کیتا گیا اس امت کے لوگوں نے کلمہ پڑھا لا نے اور وقت تو اتنا فتنہ نکلا کہ والا دوبارہ امت دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکتی بس پھر کے بڑھ دے گئے وقت حصے بکرے امت دے پڑھنے گئے اللہ تعالیٰ اتحادی توفیق عطا فرمائے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ